إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے گروہ در گروہ، نہیں آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق، فقط ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ جتلا دے گا انہیں وہ جو کرتے تھے۔ ان الذين فرقوا دينهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو وعید سناتا ہے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا۔ تفرقہ، فرق، فاصلہ، جدائی، تفاوت، پھوٹ، انتشار، اختلاف، نفاق، نا اتفاقی۔ فرقہ کے معنی جماعت یا گروہ کے ہیں۔ یہ لفظ فرق سے مشتق ہے جس کے معنی الگ کرنا، جدا ہونا ہے۔ کسی بھی مذہب، جماعت یا سیاسی یا مذہبی یا گروپ کا ذیلی حصہ ہوتا ہے جو اپنے الگ خیالات و نظریات کی وجہ سے الگ جانا جاتا ہے۔ تفرقے کا پہلا سبب بغی یعنی ضد ہے۔ اسلام کی خاطر کوشاں کسی دوسرے فرد یا جماعت کو رفیق سمجھنے کی بجائے اپنا فریق و حریف یقین کرتے ہیں۔ یہ وہ مہلک مرض ہیں جن کے ہوتے ہوئے وحدت امت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی حرص، اپنی بڑائی یا انا اور اپنی ایک الگ پہچان و شہرت کے لیے۔ تفرقے کا دوسرا سبب غلو یعنی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ دین میں غلو نہ کرو، سورہ البقرہ آیت 177۔ اصل میں موجودہ دور میں جو غلو تفرقہ بازی کا سبب ہے وہ غیر شعوری ہے، اور غلو کرنے والے اسے دین کی خدمت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں جبکہ وہ دین کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ فروعی اور اجتہادی امور میں تعصب برتنا اور اپنی اختیار کردہ رائے کے علاوہ دوسری رائے کے حاملین کو مختی یعنی اجتہادی غلطی کرنے والا ہی نہیں بلکہ باطل اور گناہگار قرار دینا، اور ان سے ایسا رویہ رکھنا کہ جیسا اہل باطل سے رکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں غلو کی واضح مثالیں ہیں۔ بعض لوگ تو غلو میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے مسلک کی دعوت اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اکثر یہ غلو علماء سوء میں پایا جاتا ہے جو بغیر اہلیت و تدبر کے دوسروں پر فتوے جڑتے ہیں اور اس طرح سلف صالحین کے منہج سے انحراف کرتے ہیں۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے گروہ در گروہ، یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں بٹ گئے۔ جو لوگ دین میں پھوٹ ڈال کر جدا جدا راہیں نکالتے اور فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ یا وہ مدعیان اسلام جو عقائد دینیہ کی چادر کو پھاڑ کر پارا پارا کرنے والے ہیں۔ یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، مگر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اساس دین کو چھوڑ دیا اور غیر متعلق زمنی و فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیے۔ پھر فضول و لا یعنی باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا
جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، اور نہ عقیدہ و اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے کوئی دلچسپی رہی جن پر در حقیقت انسان کی فلاح و سعادت کا مدار ہے۔ یعنی جو لوگ خدا کی بتائی ہوئی اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر اپنے دین میں راہیں نکالی اور ہر ایک نے اپنا ایک نام رکھ لیا جو انسان کے لیے اس کے دین میں کوئی کام نہیں آتا، جیسے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت وغیرہ۔ امت محمدیہ میں شیعہ، سنی، صوفی، سلفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، احمدیہ، اہل قرآن وغیرہ، یا اس سے انسان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، جیسے وہ شریعت میں سے کسی ایک چیز کو اخذ کر کے اس کو دین بنا لے اور اس جیسا اس سے کسی افضل چیز کو چھوڑ دے، جیسا کہ اہل بدعت اور ان گمراہ فرقوں کا حال ہے جنہوں نے امت سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ لست منہم فی شیء، ان سے آپ کو کچھ کام نہیں، ان لوگوں سے آپ کو کچھ واسطہ اور سروکار نہیں، آپ ان سے بیزاری اور براءت کا اظہار کر کے خدا کے اسی ایک راستے صراط مستقیم پر جمے رہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ان میں سے ہیں، نہ وہ آپ میں سے، کیونکہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے عناد رکھا۔ یعنی دین الہی کا راستہ صراط مستقیم، دین کی سیدھی راہ ہمیشہ سے ایک رہی ہے، اس سے ہٹ کر گمراہی کے راستے بہت ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین اصولی حیثیت سے اسی ایک راہ پر چلے اور لوگوں کو بلاتے رہے۔ یہ وہی وحدت ادیان کا تصور ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر لوگ صراط مستقیم سے منحرف ہوتے گئے اور مختلف گروہوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے۔ جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی اپنی خود ساختہ پگ ڈنڈیوں پر چل رہے ہیں، وہ سب ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہیں۔ آپ کا ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213۔ آپ کا دین دین اسلام ہے اور آپ کی شریعت وہ ہے جو اس کتاب یعنی قرآن میں ہے۔ اسلام کا اپنا سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نظام ہی اسلامی نظام ہے۔ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام یعنی فرما برداری ہی ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ دین اجتماعیت اور اکٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے، اور تفرقہ بازی اور اہل دین میں اور تمام اصولی و فروعی مسائل میں اختلاف پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ اسلام میں فرقہ پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ ہم مومنوں کا کوئی فرقہ نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ انما امرهم الی اللہ، یعنی ان کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ان کا انجام اللہ کے حوالے کیجیے۔ پھر ان کو یہ وعید شدید سنائی۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ اللہ ان کو ان کے افعال سے آگاہ کرے گا، ان کی بدعمالیوں کی گرفت کرے گا۔ سب کو اکٹھا کرنے کے بجائے متفرق کرتے رہے، وہی ان کو دنیا اور آخرت میں سزا دے گا جو کچھ وہ دین میں گڑبڑی کرتے رہے ہوں گے۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ اور دوسری آیت میں اختلاف کو آسمانی عذاب، بجلی اور زلزلے کی ردیف میں قرار دیا ہے، لہذا خداوند عالم فرماتا ہے
کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ اسی کی پروردگار نے ہدایت دی ہے کہ اس طرح شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی کچھ بڑی بات تھی، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات